جھوٹ نہیں بولیں گے، چولی نہیں کھائیں گے، کیسے ہم جیے پیارے باپا ہم کو سکھائیں گے۔ جھگڑا نہیں کرنا ہے، کہنا بڑوں کا سننا ہے، باپا سے پوچھے چلو جنت میں کیسے جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں، آپ کو بچوں کی تربیت کے پروگرام میں مرحبا کہتا ہوں۔ آج میں پہلے آپ کو پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بہت ہی پیاری فضیلت بتاؤں گا۔ پیارے پیارے اللہ کے پیارے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو پیارے بچوں، آج ہم جانیں گے اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بچپن شریف کی پیاری پیاری باتیں۔ چلیے پہلے آپ کو ایک ایمان افروز واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان خوش نصیب عورتوں میں سے ہیں جنہوں نے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بچپن شریف میں خدمت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آپ پیارے پیارے مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بچپن شریف کے بارے میں فرماتی ہیں، اللہ پاک کے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پیارا پیارا نور والا چہرہ رات کے وقت اتنا زیادہ چمکتا تھا، اتنی لائٹنگ ہوتی تھی کہ اجالا کرنے کے لیے، لائٹ کرنے کے لیے لیمپ یعنی چراغ جلانے کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ ایک روز ہماری پڑوسن ام خولہ سعدیہ مجھ سے کہنے لگی، اے حلیمہ، کیا آپ اپنے گھر میں رات کے وقت آگ جلایا کرتی ہیں کہ ساری رات آپ کے گھر سے پیاری پیاری روشنی نظر آتی ہے، لائٹنگ نظر آتی ہے؟ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، یہ آگ کی روشنی نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور والے چہرے کی روشنی ہے۔ تو پیارے پیارے بچوں، اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نور سے پیدا فرمایا ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے شک بشر یعنی انسان تو ہیں، مگر نور والے بشر یعنی نور والے انسان، اور سارے انسانوں کے سردار ہیں۔ چلو مل کے پڑھتے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے۔ کسی کو آتا ہے پڑھنا تو مائک پکڑ کے پڑھے۔ سند آتا ہے نور والا آیا ہے، اس کو آتا ہے، دیکھو، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو پیارے بچوں، دیکھا آپ نے کہ اللہ پاک نے ہمارے پیارے پیارے آقا مکے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کیسا نوازا ہے، کیسا کرم فرمایا ان پر۔ آئیے اب آپ کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے بارے میں
بھی کچھ بتاتے ہیں. کیا آپ میں سے کوئی پوچھے گا کچھ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام وقاص کریمی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول شریف بمطابق 20 اپریل 571 سن عیسوی کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. میرا نام بلال رضا ہے. میرا آپ سے سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی اور ابو کا نام کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امی جان کا نام آمنہ اور ابو کا نام عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ابو جان ہیں. یہ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام بیٹوں میں سے، کیونکہ حضرت عبداللہ کے والد صاحب کا نام حضرت عبد المطلب، جو کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان، جس کو آج کل دادو بولتے ہیں، ہے نا، دادا جان تھے. اور حضرت عبداللہ اپنے والد کے بہت ہی لاڈلے اور پیارے تھے. حضرت عبداللہ کی پیشانی پر نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نور نظر آتا تھا. یہ پیشانی اس کو بولتے ہیں، پیشانی پر نور نظر آتا تھا. اس لیے حضرت عبداللہ جو کہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد یعنی فادر ابو جان تھے، تو یہ بہت خوبصورت، ویری بیوٹیفل، اور پھر ہر طرح کی برائیوں سے، کرائم سے دور تھے. عجیب اتفاق کہ ایک دن حضرت سیدنا عبداللہ جو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں، شکار کے لیے جنگل میں تشریف لے گئے تھے. ملک شام کے غیر مسلموں کے ایک طبقے نے انہیں علامتوں سے، نشانیوں سے پہچان لیا تھا کہ یہ آخری نبی کے والد ہیں، کیونکہ ہمارے نبی جو ہیں یہ آخری نبی ہیں. چنانچہ ان غیر مسلموں نے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارہا قتل کر ڈالنے کی کوشش کی کہ ان کو شہید کر دیں. اس مرتبہ بھی ان لوگوں کی ایک بہت بڑی جماعت ہتھیار، اسلحہ، ویپن وغیرہ، وہ ویپن اس وقت یہ ہمارے جس طرح بندوق اور یہ ریوالور ہوتی ہے یا کلاشنکوف اس طرح کی نہیں تھی. وہ تلواریں اور تیر، بھالے، اس طرح کے ویپن، ہتھیار ہوتے تھے. تو بہرحال وہ آ گئے اس نیت سے جنگل میں، یہ آ گئے کہ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیلے میں دھوکے سے شہید کر دیں. مگر اللہ پاک نے اس مرتبہ بھی اپنے فضل و کرم سے والد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بچا لیا. یعنی ہوا یوں کہ ایک دم چند ایسے سوار ظاہر ہوئے جو اس دنیا کے لوگوں کی طرح نہیں تھے. ان سواروں نے آ کر ان غیر مسلموں کو مار بھگایا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ابو جان حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحفاظت ان کے مکان عالی شان تک پہنچا دیا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ ابو جان حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھجوریں لینے کے لیے مدینے بھیجا، یا بزنس کے لیے ملک شام روانہ کیا. وہاں سے واپس لوٹتے ہوئے مدینے میں اپنے والد کے ننیال بنو عدی بن نجار میں ایک ماہ یعنی ایک منتھ بیمار رہ کر 25 برس یعنی 25 ایئرس کی عمر میں
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، آپ کی ڈیتھ ہو گئی، اور وہیں دار نابغہ یہ ایک ایریا کا نام ہے، تو وہاں ان کو دفن کیا گیا۔ تو یہ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ابو جان کے بارے میں نے چند باتیں آپ کو بتائیں۔ اب آپ کی امی جان کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ تو ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امی جان بڑی خوش نصیب خاتون ہیں کہ انہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امی جان بننے کا شرف حاصل ہوا۔ تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں، یہ نہایت پاک دامن، نیک، عزت والی اور اللہ پر ایمان رکھنے والی خاتون تھی۔ آپ قریش کی عورتوں میں سب سے افضل اور ممتاز یعنی نمایاں تھی، بہت فضیلت والی خاتون تھی۔ اور میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی امی جان بی بی آمینہ کے اکلوتے بیٹے تھے۔ اکلوتا مانے ایک ہی، وہ تو اکلوتا کہلاتا ہے، اکلوتے بیٹے تھے، ایک ہی اولاد تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی جانب واپس آتے ہوئے راستے میں مقام ابوا پر وفات پا گئیں، اور اسی جگہ پر ایک ٹیلہ ہے پہاڑی، اس پر آپ کا مزار بنا گیا، آپ کو دفن کیا گیا۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی امی جان کی قبر انور مبارک قبر پر آئے تو رونے لگے۔ جو لوگ موجود تھے انہوں نے رونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا، مجھے اپنی امی جان کی شفقت و مہربانی یاد آ گئی تو میں رو پڑا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کیا بچپن میں کھیلا کرتے تھے؟ نہیں، جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چلنا شروع کیا تو باہر نکل کر بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا، مگر خود کھیل کود میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ لڑکے آپ کو کھیلنے کے لیے بلاتے تو آپ فرماتے کہ میں کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہوں۔ سبحان اللہ، ہمارے پیارے آقا کی بھی کیا بات ہے، ہمارے پیارے آقا کی بھی کیا بات ہے۔ الحمدللہ، کیسا دامن ملا ہم کو بھی، کیسے آقا کا دامن ملا، کیسے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہم امت میں ہیں کہ یہ بچپن میں کھیلتے ہی نہیں تھے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اب ماں بتایا بھی میں کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، تو بچپن سے پتا تھا کس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے دودھ پلایا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کا بیان یہ فرماتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جھولا فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا تھا۔ فرشتے جھولا جھولاتے تھے، اور آپ بچپن میں چاند کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ فرماتے تو چاند آپ کی انگلی کے اشاروں پر حرکت کرتا تھا، یعنی ادھر انگلی جاتی تو چاند ادھر آ جاتا، ادھر انگلی جاتی تو چاند ادھر آ جاتا، اس طرح مطلب ترکیب تھی۔ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک کھلی، بولنا شروع کیا تو سب سے پہلے کیا بولے؟ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے آپ بولے اللہ اکبر
اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ سبحان اللہ، ہمارے پیارے آقا کی کیا بات ہے۔ کیا بات ہے، ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی الٹے ہاتھ سے نہیں دینا ہے، سیدھے ہاتھ سے لینا دینا، یہ سنت ہے۔ الٹے ہاتھ سے لینا دینا شیطان کا طریقہ ہے۔ کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے، کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں آقا چاند سے، یہ سراپا نور ہے وہ تھا کھلونا نور کا، یہ سراپا نور تھے وہ تھا کھلونا نور کا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حسنین رضا تاری ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ ہم کس طرح اپنی زندگی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرح گزار سکتے ہیں؟ ہاں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح زندگی گزاری کون گزار سکتا ہے؟ تاہم ہمیں ان کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، اور جیسے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے، اور سچ بولنا اس کو عربی میں صدق بولتے ہیں۔ سچ مانے صدق، تو اتنا سچ بولتے تھے، اتنا سچ بولتے تھے، کبھی زندگی میں جھوٹ بولا ہی نہیں۔ تو آپ کا لقب صادق پڑ گیا، یعنی جو غیر مسلم تھے اس دور کے وہ بھی آپ کو صادق بولتے تھے۔ صادق مانے سچا۔ اچھا، امانت میں خیانت نہ کرتے، کوئی چیز جب رکھواتا کہ میں بعد میں لے لوں گا، تو کبھی بھی اس چیز میں کوئی ایسا وہ نہیں کرتے تھے کہ وہ چیز میں سے کوئی استعمال کر لیا یا اس میں سے تھوڑا رکھ لیا یا سارا ہی رکھ لیا، وہ بول دیا کہ مجھے کب دی تھی، جیسے آج کل بعض لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے، اس لیے آپ کا لقب پڑ گیا تھا امین اس وقت بھی۔ تو غیر مسلم آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی ہمیشہ سچ بولنا ہے، اور امانت کوئی رکھوائے تو اس میں خیانت نہیں کرنا ہے، کوئی بھی خرد برد اس میں کچھ بھی لینا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، پھر غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، اور اپنے سے چھوٹے بچے ہیں ان پر پیار کیا جائے، ان سے شفقت کی جائے، ان کو جھاڑا نہ جائے۔ ہم سے بڑے ہیں ان کا ادب کیا جائے، نماز پڑھی جائے، جو نماز پڑھنے کے قابل ہو جائیں، جیسے 7 سال کی جن کی عمر ہو گئی ہے وہ نماز پڑھیں، امی ابو کا کہا مانیں، امی ابو کا احترام کریں، امی ابو کے ہاتھ چومیں، امی کے پاؤں بھی چومیں، کہ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے اپنی ماں کے پاؤں کو چوما یعنی کس کی، اس نے جنت کے دروازے کو گویا چوما یعنی کس کی۔ اس لیے ماں کے قدم آپ روز 1 مرتبہ تو کم از کم چوم لیا کریں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام روحان فاروق ہے۔ سوال یہ کرنا تھا کہ باپا جان، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام محمد ہے، اس نام کا کیا مطلب ہے اور آپ کا نام کس نے رکھا؟ آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا نام محمد رکھا۔ محمد کے معنی ہے وہ جس کی تعریف پر تعریف کی جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بابا جان، یہ ہم جب نام محمد آتا ہے تو انگوٹھے کیوں چوم کر آنکھوں پہ لگاتے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگانا یہ اچھا کام ہے۔ ہم اس لیے نام مبارک کی تعظیم کرتے ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
चूमते। हमारे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे नवासे और इमाम हुसैन शहीद करबला रदी अल्लाह ताला अन्हु के भाईजान हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, जो शख्स अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सुनकर ये कहे मरहबम बिहबीबी व कुर्रतु आइनी मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह, और अपने अंगूठे चूम कर आंखों से लगाए, लम यमे वलम यरमुद, यानी न कभी वो अंधा होगा न कभी उसकी आंखें दुखेंगी। तो एक बार हम मोहब्बत से आप अंगूठे चूमते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा। माशाअल्लाह। उल्टे हाथ में लिया। ये उल्टे हाथ में क्यों लेते आप लोग यार? बेटा इसकी आदत बनाओ कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सीधे हाथ से खाते, सीधे हाथ से पीते, सीधे हाथ से लेते, सीधे हाथ से देते थे। उल्टे हाथ से खाना पीना लेना देना किसका काम है? शैतान का। तो हम शैतान का काम क्यों करें? है ना, हमको तो सुन्नत पर अमल करना है ना। तो इसकी बेटे आदत डालनी होगी, क्योंकि आदत अक्सर बच्चों की बल्कि बड़ों की भी देखा है कि वो उल्टे हाथ से ही लेना देना कर रहे होते। तो कोशिश करें आदत बने सीधे हाथ से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा सवाल आपसे है, बापा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा दादी नाना नानी का नाम मुबारक क्या था? हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दादा जान का नाम अब्दुल मुत्तलिब, दादी जान का नाम फातिमा, नाना जान का नाम वहब बिन मुनाफ और नानी जान का मुबारक नाम बर्रा था। मेरा नाम उस्मान गनी है। मेरा आपसे सवाल है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे और बेटी थे? अल्लाह पाक ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को 3 बेटे और 4 बेटियां अता फरमाई। 3 बेटों के नाम कासिम, अब्दुल्ला और इब्राहिम, और 4 बेटियों के नाम यूं थे, जैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुबारक बचपन के बारे में, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अम्मी जान अब्बू जान के बारे में, बीबी हलीमा जिन्होंने आपको दूध पिलाया इनके बारे में, और आपकी आल औलाद के बारे में कुछ न कुछ हमने अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें सुनी। अल्लाह करे कि हमको ये याद भी रहे और अल्लाह पाक हमारे दिल में अपने प्यारे नबी और इनकी प्यारी प्यारी आल और इनके प्यारे प्यारे सहाबा की मोहब्बत डाल दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। झूठ नहीं बोल